हाँ जी, प्रेज़ फिर मैं उर्दू सिखानी है ना। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि अ, आज के दिन के लिए, आज की सारी मीटिंग के लिए खुदावंद ने हमें दूर और नज़दीक से इकट्ठा किया। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद हमारे साथ बात करता है, खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ाता है, खुदावंद अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए हमें इस्तेमाल करता है। और हमारे साथ बोलता है, कलाम करता है, इसलिए खुदा का हम शुक्र करते हैं। आज जो भी कुछ हम सीखेंगे, हम सुनेंगे, उससे मेरा ईमान है कि खुदावंद हमारे ईमान को और ज़्यादा मज़बूत करेगा और ज़्यादा हम खुदावंद में जड़ पकड़ेंगे और खुदावंद से हमारी और ज़्यादा मोहब्बत जो है, वो बढ़ जाएगी। आमीन। मैं पहले एक आयत जो है वो पढ़ना चाहती हूँ। है तो पूरी ही ये जैसे कह लें जो चैप्टर है, यिर्मयाह 30 बाब है, जो खुदावंद ने जब मैंने अभी गवाहियों का तो खुदावंद ने मेरे दिल में डाला कि ये हम पढ़ें, जिसमें मैं थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ूँगी, जिसमें खुदावंद ने यिर्मयाह 30 बाब उसकी 8 आयत में है, रब्बुल फ़ाज फरमाता है कि मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से तोड़ दूँगा और तेरे बंधनों को खोल डालूँगा। और बेगाने फिर तुझसे खिदमत ना कराएँगे। और फिर 10 आयत में लिखा है ए मेरे खादम याकूब हरासा ना हो, खुदावंद फरमाता है, ए इस्राएल घबरा ना जा, क्योंकि देख मैं तुझे दूर से और तेरी औलाद को सीरी की सरजमीन से छुड़ाऊँगा और वापस आएगा और आराम और राहत से रहेगा और कोई उसे ना डराएगा। और भी इसमें हैं जिसमें खुदावंद ने यानी जब ये मैंने पढ़ी तो खुदावंद ने मुझे एक तसल्ली दी और जो कुछ भी आज गवाही या जो कुछ भी मैं बोलूँगी उसमें खुदावंद ने मेरी रहनुमाई की कि खुदावंद जो है हमें खुशी, शुक्रगुज़ारी का जो है वो मौका देता है। और जिस तरह के हम सब भी किसी न किसी जगह पे परेशान हैं या ख़ास तौर पे हम जो माँ-बाप हैं अपनी औलाद के लिए परेशान हैं, तो उसमें इस चैप्टर में भी और वहाँ पे भी खुदावंद ने हमारे साथ कलाम किया कि जिस तरह मुशर्रफ बेटा जो था वापस आया था और उसका बाप जो था घर में रह के ही या अपने उस जगह पे रह के उसने अम, खुदावंद का इंतजार किया था और उसके बच्चे जो या बेटा जो था वो वापस आया, तो खुदावंद ने कहा बिल्कुल उसी तरह जहां जहां हम भी या हमारे बहन भाई या हमारे बच्चे कहीं खुदावंद से दूर चले गए हैं किसी भी वजह से यानी परेशानी में डिप्रेशन में चले गए हैं या खुदावंद से दूर चले गए हैं, माँ-बाप को छोड़ दिया, नशे में चले गए हैं, हरामकारी में पड़ गए हैं, किसी बीमारी ऐसी में पड़ गए हैं जो लाइलाज है, खुदावंद ने कहा कि मैं उनको वापस लेके आऊँगा। फिर से अ, लेके आऊँगा और वो आराम और राहत से राहत उनको मिलेगी। तो इसलिए यही मैं कहूँगी मेरे लिए और आपके लिए भी खुदावंद की तरफ से मैसेज है या आज का जो एक तसल्ली है कि खुदावंद ने कहा कि तुम घबराओ ना, तू हरासा ना हो, कि जहाँ कहीं भी हम बीमार हैं या परेशान हैं या डिप्रेशन में हैं या हमारे बच्चे कहीं दूर चले गए हैं, माँ-बाप की नाफ़रमानी कर रहे हैं या अब पहले तो खुदा की करते हैं ना, तो खुदावंद उनको वापस लेके आएगा। और अ, पहले मैं अपनी 2 जो गवाहियाँ हैं, यानी एक मेरी और एक मेरे बेटे की है, वो मैं दूँगी। और बहुत सी हैं, लेकिन मैंने 2 का कह लें किया कि मैं आपके साथ शेयर करूँ और उसके बाद जो वहाँ पे मुझे हमने सुनी गवाहियाँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहली गवाही जो है, वो मेरी अपनी है, वो मैं देना चाहूँगी। आज से अ कोई 8-9 साल पहले की बात है कि जो आई टेस्ट के लिए नज़र टेस्ट करवाने के लिए जब ऐनक लगवाते हैं तो टेस्ट के लिए जाते हैं।
तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि मेरी आँखों के ये जो आई बॉल होते हैं, ये जो पंजाबी में क्या जो डेला होता है ना, इसके पीछे जो वो व्हाइट सा आ जाता है, छिलके जैसे ना, तो वो जो है वो यानी वो शुरू हो गया है या वो आना है, तो 1 साल या 2 साल के बाद इनको सर्जरी करवानी पड़ेगी, ये अंधी हो जाएँगी। और उन्होंने उस वक़्त ड्रॉप्स जो था आँखों में डालने के लिए दिया कि ये आप कुछ अरसा इसको आँखों में डालें और उसके बाद फिर से चेकअप के लिए आप आना और फिर आपको वो सर्जरी का जो टाइम है या जो भी उनका प्रोसेस होता है डॉक्टर्स का, वो सारे टेस्ट वगैरह होंगे और आपको सर्जरी जो है वो करवानी पड़ेगी। और मैं और जावेद हम घर आ गए, वो ड्रॉप भी मैंने नहीं पहना जो उसने दिया था आँखों में डालने के लिए। मैंने उसकी बातों को कैंसल किया, मैंने कहा खुदावन मैं इन बातों को नहीं मानती और ना ये जो डॉक्टर कह रहा है कि जी मुझे सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो मैं कोई नहीं करवानी करवानी। तो उसके बाद बस हमने यही उसकी कैंसल किया उसकी बातों को और मैं भूल गई, हमें कुछ नहीं ना मुझे याद था, ना जावेद को याद था। लेकिन जब हम उधर गए तो एक टेस्टिमनी सुनी, जिसमें उसने यही कह लें बात जो थी यानी उसके जो वो व्हाइट जो होते हैं छिलके, पता नहीं मेडिकल की ज़ुबान में उसको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, शायद वफ़ा को पता हो। तो उसने कहा जब उसने कहा तो फिर खुदावंद ने मुझे याद कराया कि ये जो प्रॉब्लम थी या ये जो बीमारी थी या ये जो सर्जरी होनी थी, ये मेरी भी होनी थी। ये मुझे भी डॉक्टर ने कह दिया था कि मैंने अंधी हो जाना है, अगर मैंने जो वो सर्जरी जो है वो ना करवाई। तो खुदावंद ने मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ़ दुआ की और वो उसकी डॉक्टर की बातों को कैंसल किया और आज तकरीबन कह लें 8 साल, 9 साल हो गए हैं और उसने मुझे सिर्फ़ 2 साल दिए थे कि 2 साल के अंदर-अंदर आप जो है वो बिल्कुल अंधी हो जाएँगी। दोनों क्योंकि वो उस तरफ था, आँखों के जो ये मिडल में वो आई बॉल से होते हैं ना जो काले-काले, तो उसके पीछे जो है वो छिलके जैसे आ गए हैं। तो लेकिन मैंने कुछ नहीं करवाया और खुदावंद ने मुझे, मैं कहूँगी कि खुद ही उसने मेरी सर्जरी की, खुद ही मुझे कुछ नहीं पता उन्हें अंदरों की कीता है। लेकिन खुदावंद के फ़ज़ल से, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले कि मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे कुछ याद भी नहीं था कि डॉक्टर ने मुझे ऐसे कहा था और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं कहूँगी कि मेरी नज़र अब मैं वैसे तो ऐनक लगाती हूँ, लेकिन ऐनक के बगैर भी मैं जो बाइबल है, हालाँकि छोटे ये होते हैं, तो वो मैं पढ़ लेती हूँ। तो हालेलुया! Hallelujah. खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और Hallelujah. जलाल। Praise the Lord. हालेलुया! प्रेज़ गॉड। Hallelujah. ह Hallelujah. हमारा खुदा, इसीलिए मैंने शुरू Hallelujah. में कहा Hallelujah. कि आप उस पे पूरा ईमान रखें। वो उसने बनाया है मुझे और आपको, हमारे जिस्म के एक-एक अज़ा को, एक-एक जो कह लो तार है, वेन्स है, वो खुदावंद ने बनाई है और उसको पता है। वो डॉक्टरों को भी समझ नहीं है, जितनी हमारे खुदा को समझ है। इसलिए ईमान रखें खुदावंद पे और डॉक्टर अगर जो भी रिपोर्ट देता है उसको कैंसल करें, उसको मिटा दें, वो खुदा नहीं है। हमारा ज़िंदा खुदा जिसने मुझे और आपको बनाया है, उसके पास सब कुछ है, इख्तियार है। वो इसको बनाए या बिगाड़े या जो मर्ज़ी करे, इंसान कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया! तो इसलिए खुदावंद ने मुझे मुकम्मल, मैं Hallelujah. कहूँगी कि शिफ़ा दी है, मुकम्मल। कोई मुझे आँखों की जो जैसे कह लें प्रॉब्लम है, सुरैया को पता है और सिस्टर नायला को, मैं आँखें मलती बहुत थी, ख़ारिश बहुत होती थी। वो खुदावंद का फ़ज़ल है, वो भी ठीक है, थोड़ी-सी कभी-कभी होती है, लेकिन वो भी ठीक है, मुझे आँखों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया! Hallelujah. Praise Lord. हालेलुया! Hallelujah. तो Praise Hallelujah. God. Hallelujah. प्रेज़ Praise गॉड। और Hallelujah. खुदावंद के नाम को ज़रूर जलाल देना चाहिए। Praise खुदावंद Lord. ने ये कहा, क्योंकि इतने साल हो गए थे, तो मैंने इसकी गवाही नहीं दी क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा। तो वहाँ पे खुदा ने मुझे जैसे कह लें याद कराया और फिर मैंने ये अब
کیا کہتے ہیں کہ میں گواہی کے طور پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ہمارے خدا کو عزت اور جلال دینے کے لیے میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے نا، میں نے ایمان رکھا اور خدا نے مجھے شفا دی. ہاللیلویا، Hallelujah. پریز گاڈ. ہمارا خدا جو ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور دوسری گواہی جو ہے وہ میرے بیٹے کی ہے، مڈل والے سیمول کی، اور جو گھر والے ہیں، جو فیملی ہے، ان کو پتہ ہے پیپی جو ہے. تو جس دن ہم نے جانا تھا اس رات کو، یعنی صبح صبح ہم نے نکلنا تھا، تو اس رات کو جب جاوید نے پاسپورٹ وغیرہ سب کے نکالے اور یعنی تیاری کر رہے ہیں، تو اس کا پاسپورٹ جو تھا وہ ایکسپائری ڈیٹ تھا، وہ کوئی 4-5 مہینے پہلے ہی ایکسپائر ہو گیا ہوا تھا. یعنی اس کی ڈیٹ جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی. اور کوئی اب ٹائم نہیں تھا کہ ہم اس کو، کیونکہ اس کے پروسیس میں بھی ٹائم لگتا ہے، وہ سفر نہیں کر سکتا تھا. یہ یہاں کا رول آپ کو پتہ ہے بہت ہی سخت ہے، اور ان دنوں اور زیادہ سخت ہے کہ جب بارڈر کراس کرتے ہیں، جو ادھر ہیں ان کو پتہ ہی ہے کہ، اور خاص طور پہ جو امریکن بارڈر ہے اس کو کراس کرنا بہت ہی مشکل ہے. کیونکہ ہمارے کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک بردر تھے، وہ اس طرف چرچ آیا کرتے تھے کینیڈا میں، تو ان کا شاید ایک دن کا ہی تھا کہ ایکسپائری ہو گیا تھا، لیکن ان کو بارڈر کراس نہیں کرنے دیا، ان کو واپس جانا پڑا امریکہ. تو ہم تھوڑے سے، ظاہر ہے کہ مجھے تو پتا نہیں، مجھے رات کو بتایا نہیں. صبح جب گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں تو تب مجھے پتا چلا کہ وہ ساری گڑبڑ ہو گئی ہے. تو پھر بس جاوید تو رات سے ہی کر رہا تھا پریئر، تو مجھے پھر صبح پتا چلا. تو میں نے پھر گاڑی میں ہی، ہم جب نکلے ہیں تو راستے میں دعا کرتی جا رہی، اور میں نے دعا کی. میں نے کہا خداوند، کیونکہ ہم چانس پہ ہی گئے تھے، ہم نے 2 گاڑیوں پہ گئے تھے، تو ہم نے کہا اگر انہوں نے واپس بھیج دیا، یعنی یہ جاوید کا پلان تھا کہ اگر انہوں نے واپس بھیج دیا تو جو میں اور جاوید اور وہ بیٹا جو ہے ہم واپس آ جائیں گے. تو میں نے راستے میں دعا کی، میں نے کہا خداوند تو ان کی آنکھوں کو بند کر دے، تو ان کی عقلوں کو بند کر دے، ان کو پتہ ہی نہ چلے اس کی ڈیٹ کا جو بھی وہ گزر گئی ہوئی ہے. تو اور خداوند میں تیرے جو فوجیں ہیں، تیرے لشکر ہے اس پورے ایریے میں جہاں پہ ہم بارڈر کراس کریں گے، وہاں پہ مقرر کر دیتی ہوں، تاکہ دشمن کی فوجوں کا، دشمن کا، شیطان کا کوئی بھی وار جو ہے ہمارے اوپر، ہمارے بیٹے کے اوپر چلنے نہ پائے، اور کوئی بھی گڑبڑ جو ہے وہ ہونے نہ پائے، یسوع کے نام سے. اور خداوند نے جیسے کہہ لے روحانی آنکھوں سے مجھے دکھایا بھی کہ خداوند کے فرشتے وہاں پہ جیسے کہہ لیں تعینات تھے، وہ جہاں پہ بارڈر تھا، بفلو بارڈر سے ہم نے کراس کیا. اور خداوند کے کہہ لیں زور سے، اس کی طاقت سے، اس کی قدرت سے جب ہم اس کے سامنے گئے، وہ جیسے کہہ لے جو چیکنگ کرتے ہیں، اور جب ہمارا نمبر آیا 4 جو پاسپورٹ تھے اس کو پکڑائے، اس نے سارا کچھ جیسے کہہ لیں گاڑی سے، وہ آنکھوں سے وہ اینک پہنی ہوتی ہے تو وہ بھی اتروا دیتے ہیں، سیٹ بیلٹ یا سب کچھ، وہ کہتے ہیں سیدھے ہو کے جیسے الرٹ ہو کے بیٹھنا ہے. تو ہم سارے بیٹھے ہوئے، اور اس نے سب کچھ کافی دفعہ اندر دیکھا، اور کیونکہ تصویروں کو وہ میچ کرتے ہیں نا جیسے دیکھتے ہیں، تو اس نے دیکھا کافی 2-3 منٹ اس نے لگائے، اور پھر اس نے ہمیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، پوچھا اس نے سارا کچھ، اور خود یعنی اس نے کچھ ایک لفظ بھی، ہم باقی کے کاغذات بھی لے کے گئے تھے اس کے کہ وہ دکھا دیں گے آئی ڈی وغیرہ دوسرے جو ہیں، Hallelujah. Hallelujah. لیکن اس نے پوچھا ہی نہیں. ہاللیلویا، پریز Hallelujah. سارے Praise God. اس نے پوچھا ہی نہیں. تصویریں اس نے دیکھی پاسپورٹ کے اوپر ہماری، لیکن وہ کیا لکھا ہے، ڈیٹیل ہے، کیا ہوا، کیا، اس نے کچھ نہیں پوچھا. ہاللیلویا، خداوند نے اس کی آنکھوں کو بند کر دیا، اس کی عقل کو، وہ جو پہلے دنیاوی عقل ہے اس کو بند کر دیا. اس نے کوئی سوال ہی نہیں کیا ہم سے، بس اس نے وہ جو
ہر بندے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی گاڑی میں کچھ کھانے پینے کا سامان تو نہیں ہے، کوئی جو نشے کی ایسی کوئی چیز ہے وہ تو نہیں ہے، ایسے سوال کیے اس نے، لیکن پاسپورٹ کے بارے میں اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ ہاللیلویہ۔ اور خداوند کا ہم جب اس سے آگے نکلے، پھر ہم نے خداوند کے ہاتھ پکڑ کے سب نے شکر کیا خداوند کا، اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے کہ ہمارا خدا بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے، اور ہم نے بڑے ہی سنا ہوا تھا کہ بڑے سخت ہی ہے، تو یہ ناممکن ہے، لیکن خداوند نے ناممکن کو ممکن کیا، اور ہم خداوند کے گھر میں بڑے ہی جیسے کہہ لیں وہاں پہ برکت حاصل کی، بیٹے نے بھی ہم نے بھی، تو خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ خداوند نے بہت ہی جیسے کہہ لیں کہ عجیب کام کیا جب ہم نے جا کے وہاں پہ چرچ میں تو نہیں گواہی دی، کیونکہ وہاں پہ پہلے سے ہی مقرر ہوتے ہیں جنہوں نے گواہی دینی ہوتی ہے، تو لیکن ہم نے کافی لوگوں سے کی، اور لوگ جیسے وہ کیا کہتے ہیں منہ میں انگلی ڈال لیتے ہیں نا کہ یہ تو ناممکن تھا، لیکن خداوند ہمارے زندہ خدا نے یہ ممکن کیا، تو خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ، Hallelujah. Praise ہاللیلویہ، God. پریز گاڈ، پریز Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise پریز Lord. دی لارڈ۔ اور بڑی ہی برکت ملی ہمیں، اور ہمارے دل ایسے خوشی سے بھر گئے، شکر گزاری سے بھر گئے۔ پریز گاڈ۔ మను పారనగాదే జిమలావణికే సను పారనగాదే జిమలావణికే మలావణ్య ہاللیلویہ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ ہاں جی، اب دو گواہیاں جو ہیں جو وہاں پہ ہم نے سنی، کافی گواہیاں تھی، لیکن یہ زیادہ ہی جیسے کہہ رہے ہیں سب کے دل کو ٹچ کی۔ یہ دونوں ہی ایسی تھی، ایک جیسے کہہ رہا تھوڑی بڑی ایج کا تھا، کوئی 60-70 تک ہوگا اس کا، اس کی گواہی ہے کہ وہ مر گیا تھا، اور ایک بچے کی ہے وہ کوئی 7-8 سال کا تھا، وہ بھی مر گیا تھا اور زندہ ہو۔ تو اس لیے یہ دو گواہیاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارا جو خدا ہے وہ زندہ خدا ہے، وہ بڑے بڑے معجزے کرتا ہے، اس لیے ہم اس پہ ایمان رکھیں، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پہلے میں وہ جو تھوڑے بڑی ایج کا تھا ایک بردر، اس کی گواہی دینا چاہتی تھی، جس کی گواہی سن کے کہہ لیں خداوند نے مجھے بھی یاد کرایا آنکھوں کی جو پرابلم اس نے اپنی بچپن سے لے کے جو جو معجزے ہوئے، کچھ اس نے شیئر کیے، اور اس میں سے میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اس نے بتایا کہ میں جب چھوٹا تھا، کوئی جیسے کہہ لیں 5-6 سال کا، تو ہم بہت ہی جیسے کہہ لیں وہ غریب تھے، اور کہتا ہے کہ ہمارے پاس وہ فیتھ ہوم، یہ جو ہمارا چرچ ہوتا ہے جیسے کہہ لو پاسٹر ہاؤس، تو وہاں پہ وہ فیملی رہتی تھی، اور اس کا باپ جو تھا یعنی پاسٹر تھا، تو بہت ہی غریب تھے، تو ان کے پاس کافی دن ہو گئے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اس نے گھٹنے ٹیک کے دعا کی خداوند سے کہ یعنی کھانے کے لیے کچھ خداوند کی طرف سے مہیا ہو، تو دعا کر کے وہ جیسے کہہ لیں ابھی دعا کر ہی رہا تھا تو دروازہ کھٹکا، اور کہتا ہے کہ دروازہ میری ماں نے مجھے ہی بولا کہ جا کے میں کھولوں، اور باہر ایک آدمی کھڑا تھا، جیسے ایونجلزم وہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کا اس کا تو وہ کھڑا تھا، اور اس نے میرے سر پہ پیار دیا، اور مجھے اس نے کہا کہ تو دعا کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ ہاں میں دعا کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ خداوند نے تیرے لیے بھیجا ہے، تو اس نے اس کی ہاتھ پہ پیسے جو تھے، کافی بڑی اماؤنٹ جو تھی، وہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیے، اور وہ بچہ تھا، اس نے زیادہ پوچھا نہیں یا کیا اس کو مطلب، اور اس نے وہ پیسے لا کے اپنی ماں کو جو تھے وہ دے دیے، اور ماں نے دیکھا کہ اتنے زیادہ پیسے ہیں، اور اس نے کہا کہ تجھے کس نے دی ہے؟ وہ کہتا مجھے نہیں پتا، باہر کوئی آدمی آیا تھا تو اس نے مجھے دیے، تو اس نے کہا کہ جا اس کو اندر بلا، یا ایسے وہ بھاگ کے گیا،
اور دروازے میں جا کے دیکھا پوری گلی میں کوئی بھی نہیں تھا، وہ جو بندہ تھا وہ غائب جیسے کہہ لیں ہو گیا، وہ خدا ان کا فرشتہ تھا، وہ کہتا آیا اور اس نے وہ جو میں نے دعا کی تھی کہ ہمارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، تو خداوند نے اپنے فرشتے کے ذریعے وہ انسان کی کہہ لیں شکل میں وہ آیا اور وہ پیسے جو تھے وہ بہت زیادہ کہتے کہ مہینہ کا خرچہ جو تھا یا جو بھی کچھ وہ راشن جو تھا وہ ڈالنے کے لیے اس سے بھی بلکہ زیادہ تھا کہ ہمیں وہ پیسے جو تھے مل گئے۔ تو خداوند کا انہوں نے شکر گزاری کی پوری فیملی نے اور وہ راشن جو تھا انہوں نے ڈلوایا۔ کہتا ہے اس کے بعد ایک دفعہ پھر تھوڑا سا وہ اور بڑا ہوا کوئی 8-9 سال کا تھا تو آ، اس اسکول میں اس کا یونیفارم نہیں تھا اور وہ اسکول والوں نے اس کو گھر بھیج دیا کہ تو نے یونیفارم نہیں پہنا تو اس لیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ رول ہے اسکول کے کہ یونیفارم جو ہے وہ پہننا ضروری ہے اور اس کو گھر بھیج دیا تو پھر ایسے ہی وہ کہہ رہا کہ میں دعا کر رہا تھا اور خداوند نے پھر اسی طرح سے میری جو تھی ہماری جو ہے ہیلپ کی کہتا دروازہ کھٹکا اور میں ہی میری ماں نے مجھے بھیجا اور میں گیا اور دروازہ کھولا تو ایک جیسے یہ سنیاسی یا جو بھی کیا ان کو بولتے ہیں خدا کے جو جن کو بولتے ہیں تو وہ آیا اور اس نے اسی طرح سے مجھے جیسے کہہ لے میرے ہاتھ میں پیسے رکھے اور اس نے کہا کہ تو دعا کر رہا تھا میں نے اس کو بولا کہ ہاں میں دعا کر رہا تھا تو اس نے پیسے وہ پھر اپنی ماں کو لا کے دیے اور اس کو جو اس کے یونیفارم تھے یا باقی کے بھی جو پیسے تھے انہوں نے اس کے قرض کیے تو یہ اس کے ساتھ کہہ لیں بچپن میں ہی یہ معجزے جو تھے اس طرح سے خداوند جو ہے اس کی دعائیں سنتا اور خداوند اس کی کہہ لیں مدد جو تھا وہ اس طرح کیا کرتا تھا اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں تھوڑا اور بڑا ہوا تو یہ جو پرابلم ہے اسکول میں ہی تھا تو اس کی جو آنکھیں تھی وہ بند ہو گئی یعنی وہ اندھا ہو گیا اور اس کو اس سے پہلے بھی تھوڑی سی پرابلم تھی تو اسکول والوں نے اس کو اس کے ماں باپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ اس کو دھندلا نظر آتا ہے یا اس طرح تو اس کا آپ علاج کروائیں تو وہ جیسے کہہ لیں ہمارا آپ کو پتہ ہے ایمان ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس ہم نہیں جاتے خداوند ہی ہمیں شفا دیتا ہے خداوند ہی تو وہ کہا انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا اس کو جو ہے وہ ہیل کرے گا شفا دے گا وہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں لے کے گئے اور اسکول میں ہی جیسے کہہ لیں کچھ عرصے کے بعد اس کی آنکھیں جو تھیں وہ بند ہو گئیں اور اس اسکول والوں نے اس کے باپ کو بلایا اسکول میں اور وہ پھر اس کو گھر لے کے گیا اور کہتا ہے میرے باپ کو اتنی انہوں نے اسکول والوں نے جیسے ہوتے ہیں تانے مارے سنایا کہ تو پاسٹر ہے تو بڑیاں دعاواں کرنا ہے تو چھڑ دے سی یسو نو یہ کچھ نہیں کرتا تہاڈے گھر چ بیماری نہیں ختم ہوندی غربت نہیں ختم ہوتی یہ یسو کچھ نہیں کر سکتا یہ جس کو تم مانتے ہو اور جو اپنا جو ہندو دھرم ہے اس میں واپس آ جاؤ اس میں کچھ نہیں رکھا یہ جو خدا ہے جو تمہارا جو جس کو یسو جس کو تم پوجتے ہو اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور بڑی جیسے کہہ لیں ان کو تانے مارے اس کو شرمندہ کیا یا اس کے خلاف جیسے کہہ لیں بولا اور اس کو کہا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا تو وہ اس کو گھر لے کے آئے اس نے ان کو کہا کہ میرا خدا سب کچھ کر سکتا ہے اور میرا ایمان ہے کہ وہ اس بچے کو میرے بیٹے کو ہیل کرے گا اور وہ کہتا کہ میں یعنی میرا باپ مجھے گھر لے آیا اور 3 دن تک وہ اس کے جو تھا اس کو نظر نہیں آیا لیکن اتنی دیر وہ باپ جو تھا کہتی وہ گھٹنے ٹیک کے میرے لیے دعا کرتا رہا اور روزہ رکھا دعا کی اور کہتا ہے کہ خداوند نے میرے باپ کو کہا کہ وہ پیالہ یعنی پانی کا لے کے آ اور اس میں یعنی اس پہ اس نے دعا کی باپ نے میرے اور خداوند نے کہا کہ اس سے اس کی آنکھوں کے جو وہ دھو تو کہتا میرے باپ نے ایسے ہی کیا دعا کی اور وہ پیالہ جو تھا پانی کا بھرا ہوا
اس نے اس کی آنکھوں کو دھویا، اور یہ سفید سفید جو ہوتے ہیں، جو چھلکے جیسے، وہ مجھے ورس نہیں ملی، میرا خیال ہے جو جب پالوس رسول تھا اس کے بھی لکھا ہے کہ جب وہ حنانیہ کے پاس میں ہے، سریا کو اگر شاید یاد ہو، تو اس کے چھلکے اترے تھے سفید سفید، وہ اندھا ہو گیا تھا پالوس رسول جو تھا، جب خداوند کے ساتھ اس کی جو پہلی جیسے کہہ لیں ملاقات ہوئی تھی، تو اس کی آنکھیں جو تھیں وہ اندھی ہو گئی تھی. تو کہتا اسی طرح سفید جو چھلکے تھے وہ اس پانی میں گرے، اور وہ دیکھے ہم نے سب نے، یعنی خدا نے اتنا وہ دکھایا ہمیں، اور وہ اس کی آنکھیں جو تھی وہ کھل گئی. ہاللویا. وہ بیٹا جو تھا جس Hallelujah. ہاللویا. ہمارا خدا زندہ خدا، اور کہتا وہ باپ نے کیا کیا، مجھے اسی وقت میری آنکھیں جب ٹھیک ہو گئی، خداوند نے شفا دے دی، تو وہ اس کو اسکول لے کے گیا، اس کو دکھایا ساروں کو، پورے اسکول والوں کو، ٹیچرز کو، جو بھی وہاں پہ ہیڈ ماسٹر تھا، سب کو دکھایا کہ یہ دیکھو میرا خدا زندہ خدا، میں یسوع کو ایسے نہیں مانتا کہ وہ خدا ہے، اس نے دیکھو یہ معجزہ جو ہے کیا ہے. اور کئی دفعہ یعنی یہ جو ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ اصل میں خداوند جلالی کام کر رہا ہوتا ہے ہماری زندگی میں، یا یہ بیماری کئی دفعہ خداوند کے جلال کو دکھانے کے لیے آتی ہے. تو اس نے جا کے پورے اسکول میں وہ پیالہ جو ہے، وہ کہہ لیں پانی کا جس میں اس کے آنکھوں سے وہ چھلکے جو تھے، پتہ نہیں اور میڈیکل کی زبان میں اس کو کیا بولتے ہیں، لیکن وہ اس کو لے کے گیا اور دکھایا، اور خداوند کے نام کو، زندہ خدا کو، یسوع کو ہمارے جلال ملا. ہاللویا. ہاللویا. Hallelujah. پریز گاڈ، پریز Hallelujah. گاڈ، Praise the Lord. پریز گاڈ، پریز گاڈ. اور اس کے بعد کہتا کہ ایک دفعہ جب ابھی یہ محل 2017 میں کہتا کہ مجھے فالج کا اٹیک ہوا، ایک سائڈ جو تھی میری لیفٹ سائڈ جو تھی وہ ہو گئی، اور وہ مر گیا. میری بیوی نے کہتا کہ دعا کی، اور خداوند کے فضل سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے. خداوند نے مجھے دوبارہ زندہ کیا. خداوند نے وہ جو فالج ہو گیا تھا وہ بالکل اس نے ٹھیک کر دیا. کوئی مجھے پرابلم نہیں، بالکل وہ ٹھیک ہے. اور وہ مر گیا تھا جیسا کہہ لیں تو، لیکن خداوند نے نہ صرف اس کو زندہ کیا، بلکہ اس کا جو وہ سارا ایک پوری سائڈ جو تھی وہ نکارا ہو گئی تھی، خداوند نے اس کو بھی بالکل ٹھیک کر دیا. اور اس کی بیوی نے، ہمارے جو سے کہہ لیں منسٹر ہیں، پاسٹر ہیں، انہوں نے دعائیں کی، اور وہ بالکل خداوند نے اس کو شفا دی. اور کچھ سال بعد کہتے کہ دوسری جو سائڈ تھی، رائٹ سائڈ، ادھر فالج کا اٹیک ہوا، اور کہتا وہ تب بھی ایسے جیسے بے ہوش ہو جاتے ہیں نا، تو اس کو ہاسپٹل لے کے گئے. اور کہتا جب مجھے ہوش آئی تو میں نے دیکھا کہ میں تو ہاسپٹل میں ہوں، تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے یہاں پہ نہیں رہنا. انہوں نے کچھ جیسے کہہ لیں کچھ سرجری یا کچھ کرنے کے لیے وہ سارا پروسیس کیا ہوا تھا. تو مجھے جب ہوش آئی کہتا تو میں نے کہا کہ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں نے ہاسپٹل میں نہیں رہنا، میں نے اپنے گھر جانا ہے، میرا خدا جو ہے وہ مجھے شفا دے گا. اور ڈاکٹر نے کہا کہ ہم تجھے نہیں جانے دیں گے، اگر تُنے جانا ہے تو یہاں پہ سائن کر کے جا کے، تجھے کچھ بھی ہوگا اس کا ذمہ دار تو خود ہے. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اس نے سائن کیے اور گھر واپس جو ہے آ گیا. اور خداوند نے اس کو جو دوسری طرف فالج ہوا تھا، خداوند نے ادھر سے بھی اس کو پورے مکمل جیسے کہہ لیں شفا جو ہے وہ دی. اور وہ بالکل اب جیسے کہہ لیں بوڑھا تھا، لیکن پورے جیسے کہہ لیں اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے فزیکلی، یعنی جیسے، اور خداوند نے اس کو مکمل شفا جو ہے وہ دی. دونوں سائڈوں پہ اس کے فالج ہوا، پہلے ہوا پھر دوسری سائڈ پہ ہوا، لیکن خداوند نے اس کو مکمل شفا دی. اور آج وہ آ کے گواہی دی. کہتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری میرے پاس گواہیاں ہیں، لیکن آپ کو پتا ٹائم کم ہوتا ہے گواہیوں کا، یا تو اس نے یہ
3-4 جو اپنی گواہیاں تھی وہ شیئر کی. تو اس لیے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے کہ ہمارا خدا مردوں کو زندہ کرنے کی قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. یہ پہلے ہی نہیں ہوتا تھا، اب بھی. اور یہ کہہ لیں ہماری، میں کہوں گی کہ آنکھوں کے سامنے، یا مطلب ہمارے وہ بندہ وہ خود آ کے اس نے گواہی دی کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے. تو ہمارے خدا کو، خدا یسوع مسیح کو عزت اور جلال ملے. ہاللیلویہ، پریز گاڈ، Hallelujah. پریز گاڈ. دوسری گواہی یہ ہے کہ وہ بچہ تھا، وہ بھی ماں اپنے ساتھ لے کے آئی. اس کو یہ جیسے ہوتے ہیں تھوڑے دورے سے پڑتے ہیں، ان کا ذہن تھوڑا وہ جیسے کہ سانس بند ہو جاتی ہے. تو وہ بھی ابھی کوئی 7-8 سال کا تھا. تو وہ بچپن سے ہی اس کو بھی کوئی میڈیسن نہیں دی. یعنی ان کے ماں باپ کا یہ فیتھ ہے کہ وہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے. تو خداوند ہی شفا جو ہے دیتا ہے. اور کہتی کہ ایک دفعہ میرے بیٹے کو اسکول میں ہی ایسے وہ بے ہوش ہو گیا، اور انہوں نے مجھے کال کی، اور میرے جانے سے پہلے ہی انہوں نے یعنی جو اسکول میں ہی، وہ آپ کو پتا چھوٹی سی وہ ہوتی ہے ڈسپینسری، ہے نا، وہاں پہ اس کو رکھا، اور 911 کو جو میڈیکل والے ہیں ان کو انہوں نے بلا لیا، یعنی میرے اسکول پہنچنے سے پہلے ہی. اور وہ اس کا جو کچھ وہ کرتے ہیں میڈیکل والے وہ کر رہے تھے. تو میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہا کہ میں نے اسکول کے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرے بچے کو کوئی آپ جو وہ میڈیسن ہے یا کوئی وہ دے نہیں سکتے میری اجازت کے بغیر. ہم یہ نہیں لیتے. تو کوئی آپ اس کو میڈیسن، یا یہ آپ نے جو ایمبولینس منگائی ہے یا 911 کو کال کی ہے، یہ نہیں کرنا آپ نے. تو اسکول کا یہ رول ہے، ظاہر ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس طرح نہیں کر سکتے، بلکہ انہوں نے ماں کو یا اس کو جیسے کہ لیں ڈانٹا، یا جو بھی وہ سخت رویہ جو تھا وہ اختیار کیا. اور وہ بے ہوش ہوا تھا، لیکن اس نے، ماں جب وہاں پہ گئی، اس نے دعا کی، اور خداوند کے فضل سے بچے کو ہوش آ گئی، وہ ٹھیک ہو گیا. اور اس نے پھر سے وہاں پہ کہتی کہ لکھ کے میں نے دیا کہ میرے بچے کو کوئی میڈیسن، کوئی آپ جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ نہیں آپ نے کرنی، بچے کو کچھ نہیں ہوگا. ہمارا خدا زندہ خدا، ہمارا یسوع پہ ایمان ہے، وہ ہمارے بچے کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے. وہ دے ٹھیک ہے، نہ دے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے 911 کو نہیں بلانا. تو لیکن کہتی کہ اس کے بعد ہمارے بڑی میٹنگ ہوئی، جیسے شاید آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ بچے جو ہیں کوئی اس طرح سے علاج نہیں کرواتے، یا گھر میں کچھ ہو جاتا ہے تو وہ بچے لے لیتے ہیں ماں باپ سے. حکومت جو ہے وہ بچے لے لیتی ہے کہ تسی دھیان نہیں رکھ سکتے تے بچے سانو دے دو، اسی انہاں دی پرورش کران گے، ہے نا. تو یہاں پہ رول جو ہے وہ بڑے سخت ہیں، لیکن ان ماں باپ نے سٹینڈ لیا کہ نہیں، خدا کے فیتھ پہ یا ایمان پہ ہم نے کھڑے ہونا ہے. اور کہتی اس کے کچھ عرصہ بعد بچے کو وہاں پہ پھر سے ویسے ہی ہوا، اور پھر سے مجھے کال کی، اور میں جب تک پہنچی بچہ جو تھا وہ مر گیا. وہاں پہ ویسے ہی انہوں نے پھر سے 911 کو بلایا ہوا میڈیکل، اور اس پہ ساری ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور وہ جو پتہ نہیں سوریا کو پتہ ہے، وہاں پہ جو لائن سی نظر آتی ہے وہ کمپیوٹر یا جو بھی کچھ ہوتا ہے نا، تو اس پہ وہ ساری صاف لائن نظر آ رہی تھی کہ یہ اس کا جو ہے ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بند ہو گئی ہوئی ہے، یہ مر گیا وہ. اور اس کے پہنچنے سے پہلے ہی 10 منٹ پہلے تقریباً یہ ہو گیا ہوا تھا. اور جب وہ وہاں پہنچی تو ابھی انہوں نے لیکن بتایا نہیں تھا، کیونکہ وہ ڈاکٹر یہاں پہ وہ بتاتا ہے کہ جی یہ مر گیا، کوئی بھی ہو نا، وہ میڈیکل والے جو ہیں وہ نہیں بتا سکتے، لیکن وہ مر گیا ہوا تھا بچہ. تو ماں جب پہنچی تو انہوں نے یعنی جیسا ہولی ہولی گلاں کری تھی، یعنی وہ ماں نے خود بھی دیکھا. تو کہتی کہ میں نے نا روئی نہیں، نہ میں گھبرائی، نہ میں ڈری، کیونکہ میرے اندر خداوند نے ایک تسلی، ایک پیس جو تھا وہ ڈالا. خداوند نے میرے دل میں ڈالا کہ میں دعا کروں.
وہ کہتی میں نا دل میں دعا یعنی غیر زبان میں دعا کرنا شروع ہوئی، اور خداوند نے مجھے کہا کہ نہیں، دل میں دعا نہ کر، اونچی آواز میں دعا کر۔ اور اس وقت جیسے کہہ لیں پورا اسکول کہہ لیں اکٹھا ہوا تھا، وہ میڈیکل کی پوری ٹیم جو ہے وہاں پہ اکٹھی تھی، تو میرے دل میں تھوڑا سا آیا یعنی ڈر جیسے ہوتا ہے گا آپ کو، لیکن کہتی کہ خداوند نے مجھے دلیری دی، نہ صرف دلیری دی بلکہ وزڈم دیا، حکمت دی کہ میں کیسے دعا کروں۔ کہتی میں کبھی غیر زبان میں اور کبھی وہ کلام یعنی وہ کہتی مجھے یاد بھی نہیں تھا، وہ ورسز جو ہے خود بخود میرے منہ سے نکلتی جا رہی ہیں، مجھے کچھ پتا نہیں میں کیا بول رہی تھی، یعنی مطلب مجھے وہ یاد نہیں تھا کیسے خداوند پاک روح نے وہ مجھے وہ آیتیں جو تھی میرے جیسے کہہ لیں منہ سے نکلوائیں، اور میں بولتی جا رہی ہوں اور اونچی اونچی دعا کر رہی ہوں، اور سارا وہ کہہ لیں وہ لوگ جو ہیں وہ اسکول وہ جو کہہ لیں غیر قومیں ہیں وہ سن رہی تھی، اور اسی دوران میرے ہسبینڈ بھی آ گئے اور ہم مل کے دعا کر رہے تھے، اور جیسے تقریباً کہہ لیں 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ وہ کہتی میں اسی طرح دعا کرتی رہی، اور کوئی میں نہ گھبرائی نہ ڈری، نہ میرے دل میں یہ آیا کہ نہیں میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا ہے، وہ اب زندہ نہیں ہوگا، یا کہتی کوئی میرے دل میں آیا ہی نہیں ہے کہ اس کو کچھ ہو گیا ہے، یہ مر گیا ہے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، کہتی کوئی ایسا خیال میرے دل میں نہیں آیا، اور میں بڑی دلیری سے اونچی اونچی غیر زبانوں میں اور وہ جو خدا کے وعدے ہیں جو وہ بولتی جا رہی ہوں، وہ آیتیں خداوند پاک روح مجھے خود ہی یاد کراتا جا رہا ہے، اور وہ بچہ جو تھا خداوند کے زور سے اس کی قدرت سے وہ بچہ جو تھا وہ زندہ ہو گیا۔ اسی دوران میں نے تو کہتی آنکھیں بند کی ہوئی، لیکن مجھے آواز آئی، کسی نے کہا کہ اس کا ہلنا شروع ہو گئے ہاتھ پاؤں، تو ہمارے خدا کو عزت اور جلال ملے، ہالےلویا، Hallelujah. 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 Praise God. ہالےلویا، Praise God. پریز گاڈ، Hallelujah. Praise the Lord. پریز دا لارڈ۔ خداوند ہمارا زندہ خدا ہے، وہ کل بھی معجزے کرتا تھا، وہ آج بھی اسی طرح معجزے کرتا ہے، جس طرح اس نے لازر کے جو 4 دن کا مردہ تھا اس کو زندہ کیا تھا، اور چھپ کے نہیں کیا تھا، آپ سب جانتے ہیں نا اس گواہی کو، کہ اس نے بڑے لوگوں کے سامنے یہ معجزہ کیا تھا، بالکل اسی طرح کہتی کہ اتنے آپ جانتے ہی ہیں پورے اسکول کے یا جو وہ میڈیکل کی ٹیم آئی ہوئی تھی اس کے سامنے خدا نے یہ معجزہ کیا کہ وہ بچہ جو تھا زندہ ہو گیا، اور دوبارہ سے وہ خود ہی جیسے کہہ لیں چل کے، اور اس نے کہا کہ میں نے خدا کو کہا خدا یہ چل کے گھر اپنے واپس جائے گا، میں اس کو اسٹریچر پہ اس پہ لے کے نہیں جاؤں گی، یہ چل کے جائے گا تیری قدرت سے، اور بالکل خداوند کے فضل سے خدا ان کے زور سے وہ بچہ جو تھا وہ چل کے واپس اپنے گھر گیا، اور خداوند نے اس کو اس وقت فیملی کو کہہ لے، اس بچے کو اور اس ماں کے ایمان کو کہہ لیں کہ بڑھایا، نہ صرف بڑھایا بلکہ کہہ لیں سرفراز کیا غیر قوموں کے سامنے، لوگوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، جس نے بھی آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ دیکھا ہوگا سنا ہوگا اس کی دعا کو، تو ہمارے خدا کو زندہ خدا کو خدا یسوع مسیح کو عزت اور جلال ملا، ہالےلویا، اور اس نے ان کے بدن کو استعمال کیا، مشکل میں سے گزرے، بڑی تانے سنے، بڑی وہ لوگوں کی باتیں سنی، پہلے اس کی ماں نے یا اس کے باپ نے، لیکن دیکھیں خداوند نے ان کے بدنوں کو استعمال کیا اس پورے اسکول میں، یا جس نے بھی گھروں میں جا کے آپ کو پتا ہے گواہیاں یہ سنائی ہوں گی، تو خداوند یسوع مسیح کو عزت اور جلال ملا، اور ان کو یہ جیسے کہہ لیں کہ ان کے لیے کوئی آسان نہیں تھا سٹینڈ لینا حکومت کے سامنے، ان کے رول کے سامنے کھڑا ہونا، آپ سب جانتے ہیں جہاں جہاں بھی جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب سب کو پتہ ہے کہ حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ، کوئی جو ہماری یہ منسٹری ہوتی ہیں ہیلتھ منسٹری یا نا، کھڑے ہونا سٹینڈ لینا کوئی آسان نہیں ہے،
बड़े रूल या बड़े उसमें से इम्तिहानों में से उनको गुजरना पड़ा। उनको बार-बार बुलाते थे स्कूल वाले, हुकूमत वाले, और उनको जैसे कह लें इंटरव्यू देना पड़ता था। उनको सारा वो बच्चों से अलहदा बात करते थे, माँ-बाप से अलहदा बात करते थे, लेकिन वो डरे नहीं, वो घबराए नहीं कि हुण साडे नाल की होएगा, है ना? हम वहाँ पे जाके क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे? वो डरे नहीं। उन्होंने खुदावंद के ऊपर पूरा भरोसा रखा। खुदावंद पे ईमान रखा और खुदावंद ने उनको शर्मिंदा नहीं होने दिया। हालेलुया! खुदावंद ने उनको सरफराज किया और खुदावंद ने अपने जलाल को दिखाया। हालेलुया! इसलिए ये बदन खुदावंद के Hallelujah. लिए है। हालेलुया! प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। इसलिए Hallelujah. ये बदन मैं कहती हूँ कि ये खुदावंद के हैं। जब हम मुश्किल में से गुज़रते हैं, जब बीमारी में से गुज़रते हैं, तो वो मुश्किल तो उस वक़्त बड़ी मुश्किल लग रही होती है। लेकिन जब हम खुदावंद को अलाउ करते हैं कि वो हमारे बदन को ले और इस्तेमाल करे ताकि हमारे बदनों से जलाल मिले खुदावंद को, वो कुदरत दिखाए। तो खुदावंद ये चाहता है मेरे से और आपसे कि शैतान जो है वो शर्मिंदा, वो तो आता है, डराता है, जैसे उस औरत के साथ। और माँ तब भी जब गवाही दे रही थी वो रो नहीं थी रही, वो खुश थी। और उसके फेस पे आप मैं कहूँ कि ऐसी शाइनिंग थी, ऐसी ओ की कहंदे ने नूर चमकदा पिया सी वो बच्चा। और खुद वो आगे आके बच्चा ऐसे जैसे वो कहते हैं ना, सॉरी एक मैं बात बताना भूल गई कि उसने दुआ में ये कहा कि खुदावंद ये तेरा खादम है, मैंने इसको तुझे दे दिया है, हन्ना की तरह, ये सैमुअल की तरह है। मुझे नहीं पता, ये तेरा बच्चा है, तूने इसको बचाना है और तूने अपने नाम को जलाल देना है, इसमें मेरा कोई नहीं है, ये तेरा है खुदा, ये खादम है तेरा। और उसने उसको कहते हैं कि खादम होने के लिए, खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दिया, खुदावंद को दे दिया। और फिर खुदावंद ने अपने नाम को इज़्ज़त जलाल देने के लिए अपने बच्चे को जैसे कह लें शिफ़ा दी और ज़िंदा किया, मुर्दों में से ज़िंदा किया। हालेलुया! इसलिए अब अपने बच्चों को या अपने बदनों को दे दें खुदावंद को, दे दें। ना रखिए, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ नहीं संभाल सकते। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ कुछ नहीं कर सकते। ये बदन जो है ना हम इनको शिफा दे सकते, ना डॉक्टर कुछ हमारे लिए कर सकते हैं। जब तक हमारे खुदावंद की मर्ज़ी ना हो, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। कितने हैं, सुरैया से पूछेंगे और भी जो मेडिकल में हैं, कि कितने ऐसे मरीज़ हैं जो हॉस्पिटल में जाके सारा इलाज करवा के भी नहीं बचते, लाखों, करोड़ों पैसे लगा देते हैं, लेकिन उनकी जान नहीं बचती। लेकिन हमारा खुदा अगर हम ईमान रखें, तो वो घर बैठे ही मैनू पता भी नहीं सी कि मैंने शिफा मिल है ना? मैंने सिर्फ़ खुदावंद को कहा ही था कि खुदावंद मैं डॉक्टरों की बातों को नहीं मानती, मैं नहीं मानती कि उसने कहा कि तू अंधी हो जाएगी, तू नहीं देख सकेगी, तू पूरी क्या उसने कहा था दोनों तेरी आँखें बंद हो जाएँगी, ये नहीं देख सकेगी। लेकिन खुदा के जैसे कह लें कुदरत से देखे मैं जो काम ये मैं नहीं हुन पढ़ाई-लिखाई वाला ही काम करन डई हाँ। ये जो आप लोगों के साथ करती हूँ, तो सारा काम तो नज़र क्या है, मतलब बाइबल पढ़नी या कोई भी जो मैसेज या कुछ भी वर्ड्स वो सारा काम इसी से करना पड़ता है, मतलब आँखों से। तो खुदावंद के नाम को, हमारे खुदा को इज़्ज़त और जलाल मिले। तो खुदावंद पे पूरा भरोसा रखें, कई दफ़ा कुछ लेट हो उस बच्चे को खुदा जो है वो बचपन में ही शिफ़ा दे सकता था, लेकिन खुदावंद ने जलाल देना था अपने नाम को। इसलिए देखें बार-बार वो स्कूल में ये हो रहा था और कितने हज़ारों बच्चों के सामने खुदावंद ने अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया था। इसलिए कहीं देर हो जाए, कोई बात अभी नहीं हो रही, किसी मुश्किल में हैं या बीमारी अभी आपकी ठीक नहीं हो रही, तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह होती है। इसलिए हम खुदा उन पे ईमान रखना ना छोड़ दें, खुदा उन पे भरोसा करना ना छोड़ दें, तवक्कल करना ना छोड़ दें, डामाडोल डोल ना हो जाए, शक ना अपने दिल में लेके आए कि वो पता नहीं खुदा ते होरे कर ही नहीं सकता या मेरी नहीं कर रहा या पता नहीं मैं होना ही नहीं है ठीक, है ना? या ये मेरा मामला जो है ये ठीक ही नहीं होना।
اگر آپ ایمان رکھیں گے خداوند پہ تو ہمارا زندہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ دیکھے اس بچے کو جب پیسوں کی ضرورت تھی، خداوند نے اس کے ایمان کو بڑھانے کے لیے وہ فرشتوں کے ذریعے وہ انسانی شکل میں آ کے وہ اس کی مدد کی. جب اس کو شفا کی ضرورت تھی خداوند نے اس کو شفا دی. خداوند نے جب وہ وہاں پہ بھی کہہ لیں اسکول کا ہی پرابلم تھا کہ اسکول والے اس کے ماں باپ کو تانے مارتے تھے کہ تو بڑا پاسٹر بنیا پھردا تو بائبل لے کے تریا پھرنا ہے تے اپنے تیرے بچے تو ٹھیک نہیں کر سکتا یا یہ تے کنج دا تہاڈا خدا ہے نا. لیکن خداوند نے اس کو استعمال کرنا تھا، اس کی باڈی کو، اس کے بدن کو، کہ گواہی کے طور پہ کہ لوگ دیکھیں. وہ اسکول والے وہ جو باتیں کر رہے تھے، وہ ٹیچرز، وہ جو اسٹوڈنٹ تھے، ان کے سامنے خداوند نے اپنے نام کو عزت اور جلال دیے. تو اس لیے یہ ہمارے اوپر بھی جب کئی دفعہ آتی ہیں بیماریاں یا کچھ تو دیر لگ جاتی ہے، تو گھبرائیں نہ ہم. اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ جو ہے یا خدا نے بڑی اپنا جلال دکھانا ہوتا ہے، اس لیے کئی دفعہ دیر ہو جاتی ہے. تو میرا ایمان ہے کہ ہم جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں، سن رہے ہیں یا بعد میں بھی اگر سنیں گے، تو اب جہاں کہیں بھی کوئی بھی پرابلم ہے، ڈپریشن ہے یا بھی آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا یا شفا نہیں مل رہی، ہمارا زندہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. صرف ہمارا ایمان اس پہ ہونا چاہیے. اور خداوند جو ہے ہمارے ایمان کو بڑھانے ہی کے لیے یہ جو ایسی جو مصیبتیں ہیں یا ایسی بیماریاں جو ہیں یا ایسی وبائیں یا ایسی وہ لے کے یا آنے کی اجازت جو ہے وہ دیتا ہے، تاکہ خدا پہ ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ ہو اور پاک ترین ایمان ہو. اور اس میں ہمارے ایمان بھی بڑھتا ہے اور خداوند کے ساتھ ہماری محبت اور زیادہ کی کہندے نے جڑ جاندی ہے، وچ گہرے ہو جانے ہیں اسی. اس لیے گھبرائیں نہ. اس وقت خداوند میرے اور آپ کے درمیان موجود ہے اور وہ ہم سب کو ٹچ کر رہا ہے. وہ اس وقت جہاں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، میرا ایمان ہے کہ آپ اپنی اپنی بیماری کے اوپر اپنی پریشانی جو بھی ہے اس کو خداوند کو دے دے کہ خداوند تو اس کو لے لے، تو میرے بدن کو لے اور تو استعمال کر، کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتی. میرے بہن بھائی، میرے ماں باپ، ڈاکٹر میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن تو سب کچھ کر سکتا ہے. جس طرح اس نے وہ بچپن سے دیکھیں، اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اس نے کبھی کوئی میڈیسن استعمال نہیں کی اور وہ صحت مند، جیسے کہہ لیں تندرست ہے. اور یہ بیماریاں بھی کئی دفعہ ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں. صادق پہ مصیبتیں آتی ہیں، آنی ہیں ہمارے اوپر. یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اوپر نہیں آنی، ٹھیک ہے، کہ وہ تے بڑیاں دواواں کر دیتے تے بیمار ہی رہندا ہے نا. نہیں، ہمارے اوپر ہی یہ آنی ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے اپنی قدرت کو دکھانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کوئی جڑا بڑی دعا دعو کردا ہے تے اگر وہ بیمار ہو جائے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ خدا چ کوئی قدرت نہیں ہے، یہ وچ بڑا کوئی گناہ ہے یا کچھ ایسی بات جو ہے وہ چل رہی. کئی دفعہ خداوند یہ بیماریاں یا وہ بڑا خدا کا بڑا جیسے کہہ لیں خادم تھا اور اس کا باپ بھی پاسٹر تھا، لیکن خداوند نے وہ غربت کو بھی استعمال کیا گواہی کے لیے، جلال دکھانے کے لیے، اور اس بیماری کو بھی. ہالےلویا. تو اس لیے ہمارا خدا کئی دفعہ ایسی مشکلیں پریشانیاں آنے دیتا ہے. جس طرح اسرائیلیوں پہ وہ پریشانی نہ آتی کہ پیچھے اسی گانے دے بڑا کہ پیچھے فوج فراؤن دی تے اگے سمندر سی، بحر کلثم سی ہے نا. تو یہ اگر وہ نہ بیچ میں پھنسے ہوتے تو خداوند کیسے اپنی قدرت دکھاتا، خداوند کیسے اس سمندر کو دو حصے کر کے ان کو دکھاتا یا شیطان کو دکھاتا، اور وہ جیسے خداوند وہ رستہ نہ بناتا تو کیسے ان کا ایمان جو تھا وہ بڑھتا. اس لیے ہم جو خداوند ہے ہمارا زندہ خدا جو اس کے ساتھ چلتے ہیں
ان پہ مشکلیں، پریشانیاں، مصیبتیں، وبائیں، یہ سارا کچھ آتا ہے میرے اور آپ کو ایمان کو بڑھانے کے لیے. ہالےلویا. تو اس لیے خداوند کا شکر ہو. ہالےلویا. ہالےلویا. جی نصیب Hallelujah. جی. Hallelujah. ہالےلویا. ہالےلویا. تو خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو، خداوند آپ سب کو برکت دے. اور میں دعا کروں گی کیونکہ آج میں خود کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے. تو خداوند کا شکر کرتے ہیں ہم ان گواہیوں کے لیے. اور خداوند نے جیسے ان کو ان ایک بڑی گواہی کے طور پہ استعمال کیا، آج میری اور آپ کی زندگی میں بھی آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، خداوند کو کہیں کہ خداوند میرے بدن کو لے اور بڑی قدرت کے ساتھ استعمال کر. میرے بدن سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے، تاکہ میں نہ رہوں باقی بلکہ تو میرے اندر زندہ ہو جائے. ہالےلویا. تھینک یو لارڈ جیسس. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Shikriya Katriya. Erebe Shikriya Rabasiria Kutriya Reke Shikriya. Erebe Shiria Satriya Rabba Re Shere Koria Satriya. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. खुदाउन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदाउन बाप. ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند تو ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے، بڑے بڑے معجزے کرتا ہے. خداوند اپنے جلال کو دکھاتا ہے، اپنی قدرت کو دکھاتا ہے، کیونکہ خداوند تو نے ہمیں زمین پہ بھیجا ہی اس لیے ہے. خداوند تو نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہمارے بدنوں سے خداوند وہ جلال جو دنیا نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ وہ وہاں پہ پہنچ نہیں سکتی، وہ تیرے چہرے کو نہیں دیکھ سکتی، وہ تیرے تک ان کی رسائی نہیں ہے. اس لیے خدا تو نے میرے بدن کو، ہمارے بدن کو لیا تاکہ وہ لوگ دیکھیں وہ قدرت والے کام، وہ جلالی کام، وہ خدا تیرے معجزے جو ہیں، جو تیرے کرامات ہیں خداوند، وہ ہمارے ذریعے سے یہاں پہ دیکھیں. خداوند خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند تو نے ہمیں چنا ہے. خداوند یہ مصیبتیں، یہ دکھ، یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں خداوند خدا تیرے نام کو عزت اور جلال ملے جب ہم ان میں سے گزرے. خداوند خدا تو خداوند خدا ہمیں خداوند جس طرح تو نے اسرائیلیوں کو نکالا تھا، خداوند خدا جس طرح خداوند تو نے ان کو بیماریوں سے، ان سمندر سے، دریا کو دو حصے کر کے اپنے لوگوں کو صحیح سلامت نکال لیا تھا خشک زمین سے. خداوند خدا تو اسی طرح ہماری زندگیوں کو بھی لے اور دشمن شرمندہ ہو. خداوند وہ سارے شیطان کے کام، شیطان کی فوجیں خداوند خدا جب ہمارے بدنوں کو دیکھیں تو خداوند یسوع کے نام سے خداوند خدا ان کو آگ لگے. خداوند خدا جس طرح تو نے سمندر کو جب دو حصے کیا تو خداوند وہ بیچ میں جو استے تھے، وہ جو سانپ تھے، وہ جو لوائتھن تھا، خداوند خدا یسوع کے نام سے خداوند تو نے اس کے سر کو کچل دیا تھا. خداوند تیرا کلام فرماتا ہے تو نے اسدہاؤں کے سر کو کچلا تھا. خداوند اس وقت جس وقت سمندر جو تھا دو حصے ہوا تھا، خداوند خدا تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو نے اسدہاؤں کے سر کو کچلا تھا. خداوند خدا خداوند اسی طرح ہماری زندگی میں جو سانپ ہے، جو اسدہے ہیں، جو خداوند افری کام کر رہے ہیں، خداوند یسوع کے نام سے خداوند ان کے سر کو کچل دے. یسوع تیرے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے خداوند خدا یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں، یہ خداوند خدا یسوع کے نام سے خداوند خدا یہ تیری قدرت کو دکھانے کے لیے ہماری زندگیوں میں آئے. خداوند جس طرح تو نے اس بچے کو استعمال کیا، وہ چھوٹے بچے کے ایمان کو تو نے بڑھایا خداوند بچپن سے ہی. خداوند خدا تو نے اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کی. خداوند تو نے اس کی ماں کے، تو نے اس کے باپ کے، تو سے اس کی فیملی کے، اس کے اسکول کے جو اسٹوڈنٹ تھے خداوند ان کے ایمان کو بڑھایا. خداوند خدا خداوند تو اسی طرح سے ہمیں بھی لے. ہم جو روحانی طور پہ ابھی بچے ہیں، روحانی طور پہ تیرے ساتھ چل رہے ہیں، ہمارے بھی ایمان کو روز 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 بڑھا خداوند خدا، تاکہ ہم بھی تجھ میں گہرے ہوں. ہماری محبت، ہماری خداوند خدا تجھ سے رشتہ جو ہے اور گہرا ہو جائے. خداوند خدا ہم جڑ جائیں تجھ سے خداوند خدا، جس طرح خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے جو ڈالی مجھ میں جڑی رہتی ہے وہ پھل لے کے آتی ہے. خداوند خدا بالکل اسی طرح سے خداوند ہماری زندگیوں میں وہ صبر، وہ تحمل، وہ پیار، وہ محبت، وہ
बर्दाश्त जो है, वो मेहरबानी, वो रूह के जो फल है हमारी ज़िंदगी में आए यीशु के नाम से। जब हम इन मुसीबतों में से गुज़रते हैं, तो खुदा हमारा ईमान तुझ में और ज़्यादा बढ़ जाए खुदा। यीशु के नाम से हम उस सोने की तरह, उस कुंदन की तरह ताए जाएँ खुदा, ताकि खुदा हम तुझसे जुड़े रहें और शैतान खुदा शर्मिंदा हो खुदा यीशु के नाम से। खुदा उसे कहीं चैन ना मिले खुदा यीशु के नाम से। वो जब-जब हमें देखे खुदा उसको खुदा आग लगती रहे, वो कुढ़ता रहे खुदा। और जब भी खुदा हमारी तरफ आए खुदा वो तुझे देखे खुदा हमारी ज़िंदगियों से खुदा तू नज़र आए, खुदा तेरा लहू उसको नज़र आए खुदा वो टच ना कर सके हमें खुदा यस्सु के नाम से खुदा ये बदन तेरे हैं खुदा हमें ले और खुदा जो कुछ तू करवाना चाहता है हमसे करवा खुदा अगर हमें तू उस बच्चे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, उस आदमी की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा तू उसको मौत के मुंह में से निकाल के ले आया खुदा उनका ईमान था तुझ पे खुदा, उनके माँ बाप का ईमान था खुदा बिल्कुल खुदा हम भी तुझ पे ऐसा ही ईमान रखते हैं कि तू जिंदगी है तेरे अंदर खुदा तू खुदा कोई बीमारी हमारे अंदर ठहर नहीं सकती खुदा कोई मुश्किल कोई परेशानी हमारे अंदर ठहर नहीं सकती खुदा इनकी कोई हैसियत नहीं है कोई तासीर खुदा वो ठहर नहीं सकती हमारे अंदर ये गंदी तासीरें नापाक रूहें खुदा हमारे बदनों के अंदर ठहर नहीं सकती क्योंकि हमारे अंदर जिंदा खुदा कुदरत वाला ताकत वाला खुदा रहता है ये बदन उसके हैं ये हैकल है खुदा उनकी खुदावंद इसमें रहता है यहाँ पे गंदगी नापाकी कोई रह नहीं सकती खुदा यस्सु के नाम से खुदा दुश्मन का कोई वार कोई हथियार हमारे खिलाफ जो बना है खुदा उसको तोड़ देते हैं टुकड़े टुकड़े कर देते हैं क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो कारागर साबित ना होगा यस्सु के नाम से खुदा हम जितने इस मीटिंग में मौजूद हैं जितने इसको सुनेंगे खुदा यस्सु के नाम से जो भी उनकी जिंदगी के खिलाफ दुश्मन ने हथियार बनाए हैं खुदा उनको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं उनका सारा असर कैंसल कर देते हैं मिटा देते हैं खत्म कर देते हैं जो भी जिस तरफ से भी वो आया है खुदा जिस रास्ते से आया है खुदा उन रस्तों को यस्सु के नाम से खुदा ये बीमारी की नापाकी की हरामकारी की जनाकारी की खुदा डिप्रेशन की खुदा जेलसी की गुस्से की नाराजगी की खुदा झूठ की चोरी की खुदा ये सारी तासीरों को इन सारी बदी की कुव्वतों को यस्सु के नाम से इनके हाथों और पाँव में बेड़ियां पहनाते हैं जंजीरों से हम बांध देते हैं और अर्थात गड़े में यस्सु के नाम से फेंक देते हैं और तेरी मोहर लगा देते हैं तेरे सील कर देते हैं तेरे लहू से तेरे नाम से खुदा वो कभी वापस ना आए हमारी जिंदगियों मेरे घरों में हमारे बच्चों में जिन बच्चों को वो ले गया है उसने छीना है खुदा वो नाफरमानी में चले गए हैं वो नशे में चले गए हैं वो खुदा हरामकारी में चले गए हैं वो झूठ बोलने में चोरी चकारी में पड़ गए हैं खुदा यस्सु के नाम से आज हम उनको वापस लेके आते हैं यस्सु के नाम से वो वापस आए जिस तरह तूने यिर्मयाह की किताब में तूने कलाम किया कि खुदा तू उनको वापस लेके आएगा तू आराम बख्शेगा तू राहत बख्शेगा उनको खुदा यस्सु के नाम से खुदा वो हमारे सारे बहन भाई वो बच्चे जिस किसी भी तरीके से दुश्मन के शिकंजे में फंस गए हैं दुश्मन के रस्तों पे चल पड़े हैं वो तारीकी के काम उनकी जिंदगी में हमारी जिंदगी में आ गए हैं यीशु के नाम से आज उनके सारे वो काम वो तारीकी के काम मिटा देते हैं खत्म कर देते हैं यस लॉर्ड यीशु के नाम से खुदा उनको पांव तले कुचल देते हैं खुदा क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है कि वो जल्द इन शैतान को हमारे पांव तले कुचलवा देगा यीशु के नाम से तूने हमें इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और उसकी सारी कुदरत पर गलबा पाओ यीशु के नाम से आज हम जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं खुदा एक एक फैमिली को एक एक मेंबर को खुदा बच्चों को शौहरों को बीवियों को खुदा माओं को बहनों को बेटियों को खुदा यहाँ पे जितने भी हम मौजूद है एक एक को नाम बनाम खुदा मैं यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ खुदा कोई भी बदी की
कुव्वत खुदावंद खुदा, कोई भी शैतानी कुव्वतें खुदावंद खुदा, वो हमारे बदनों से, हमारी रूह बदन जान से, वो हमारी जो जोर है उसको छीनने ना पाए खुदावंद। हम तेरे जोर से, तेरी ताकत से भरे रहें खुदावंद खुदा। तेरा जोर, तेरी ताकत, तेरी कुदरत हमारे ऊपर खुदावंद छाई रहे खुदावंद। हमारे बदनों के अंदर, रूह बदन जान में खुदावंद हम तुझ में कुव्वत पकड़ते जाएं, तुझ में जोर पकड़ते जाएं खुदावंद खुदा, और हम हमारे इस जोर को छीनने ना पाए। कोई गुनाह, कोई बदी हमारे अंदर ठहरने ना पाए, कोई बीमारी, कोई ऐसी बीमारी जो हमें तुझसे दूर लेके जाने की कोशिश करती है, हमारे ईमान को कमजोर करने की कोशिश करती है, यस्सु के नाम से उन सारी बीमारियों को खुदा यस्सु के नाम से खुदा, मैं अपने बदनों के अंदर से वो सारी दर्दें खुदा, वो किडनी की प्रॉब्लम, वो लीवर की प्रॉब्लम, वो पेट की सारा सिस्टम जो है उसके अंदर कोई खराबी आ गई है खुदा, किसी भी तरह से बदी की कुव्वत ने जाके उनमें जगह बना ली है, उसमें जड़ें पकड़ ली हैं। दिल की बीमारी खुदा, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी खुदा, लंग्स में कहीं वो बैठ गई है हमारे, जाके वो बदी की कुव्वतें खुदा, वो सांप की, वो असह की जो बदरूहें हैं खुदा, और शैतानी रूहें, वो कुव्वतें यस्सु के नाम से उनको अपने बदनों के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ। यस्सु के नाम से खुदा, उनका कोई इख्तियार नहीं है। तूने सारा उनका इख्तियार खत्म कर दिया है हमारे बदनों से, हमारी रूह से, बदन से, जान से खुदा। तूने उनके सारे इख्तियार को, उनके सारे तोड़ दिया है, काट दिया है खुदावंद यस्सु के नाम से। अब हम ये बदन तेरे लिए तेरे सुपुर्द कर देते हैं खुदावंद, तेरे हवाले कर देते हैं, क्योंकि तू इसका मालिक है खुदावंद खुदा। तू ही जिंदा खुदा है, तू हमारा बादशाह है खुदावंद। ये बदन तेरे हैं खुदावंद, तू इनको ले, और खुदावंद जिस तरह तू चाहता है, जिस तरह तूने पालूस रसूल के बदन को इस्तेमाल किया खुदा, जिस तरह तूने पतरस के बदन को इस्तेमाल किया खुदा, तू हमारे बदनों को भी ले और अपने नाम, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदा। हम कोई अपनी मर्जी करने ना पाए खुदा, हमारे अंदर वो तेरी रूह खुदा यीशु मसीह, जिस तरह तूने अपने बाप की फर्मा बरदारी की, वो रूह हमारे अंदर आ जाए यस्सु के नाम से खुदा। और हम कोई भी ऐसी काम, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा रवैया हमारी जिंदगियों में रहने ना पाए यस्सु के नाम से, जो खुदा शैतान को जलाल मिले खुदा यस्सु के नाम से उसके सारे जोर को तोड़ देती हूँ। और हमारे बदन हमेशा खुदा तेरी हैकल, वो पाक हैकल जो है वो बनी रहे, जिस पे खुदा तेरा अबर जो था छाया रहता था, तेरी आग जो है वो लगी रहती थी खुदा जलती रहती थी, तेरी सांसों की आवाज आती थी इसराइलियों को खुदावंद। उसी तौर से जिस तरह सुलेमान बादशाह ने जब हैकल बनाई, तो खुदावंद तेरी हसूरी उस जगह पे ठहरी रहती थी खुदावंद। ये बदन भी तेरी हैकल है, उसी तरह से, उसी मानद खुदा तेरा अबर हमारे ऊपर छाया रहे खुदावंद। तेरी पाक रूह की आग हमारे अंदर, हमारे दिलों में लगी रहे खुदा कभी बुझने ना पाए, और खुदा तेरी सांसों की आवाज आती रहे, और खुदा तेरी खुशबू हमारे बदनों से, हमारे बोलचाल से दूसरों को मिलती रहे खुदा यस्सु के नाम से खुदा जिस तरह खुदाम तेरी बातों में मिठास थी, शहद की सी तेरे कलाम में खुदाम, हमारे मुंह से भी वही बातें, वही तेरा कलाम निकले, ताकि दूसरों की जिंदगियां भी तब्दील हों। लोग जब हमें देखें तो खुदा उनकी जिंदगियों में तब्दीली आना शुरू हो जाए, उनके खुदा यस्सु के नाम से उनके दिल टूटे खुदा, और वो निजात पाए। जब हमें देखे हमारी जिंदगी को, तो खुदा उनके दिल में भी वो बेदारी, वो मोहब्बत, वो पाकरू की आग लगे खुदा, और वो तौबा करें, माफी मांगे खुदा यीशु तुझसे, और नजात को हासिल करें। कि जब ये बदल सकते हैं तो हम भी बदल सकते हैं, जब ये काम कर सकते हैं, फर्मा बरदारी में, सच्चाई में जिंदगियां गुजार सकते हैं, तो वो भी गुजार सकते हैं खुदा। जो जब हमें देखें तो खुदा यीशु मसीह, जिस तरह तू हमारा नमूना है, हमारे लिए मशले राह है खुदा, इसी तरह हम लोगों के लिए वो रास्ता बन जाए खुदा। जिस तरह हम तेरे साथ चल रहे हैं, वो भी तेरे साथ चलना शुरू हो जाए। जिस तरह पालूस रसूल कहता है, मेरी मानद बनो, जिस तरह के मैं मसीह की मानद बन रहा हूँ खुदा यीशु। लोग जब हमें देखें तो खुदा वो हमारी जिंदगियों को खुदा इस तरह से लें, खुदा उस रास्ते पे चलना शुरू हो जाए यीशु के नाम से खुदा।
اور خداوند خدا تیرے نام کو عزت اور جلال ملتی رہے خداوند خدا، کیونکہ تو اس کے لائق ہے، تو ساری تعظیم کے لائق ہے، تو خداوند خدا جلال کے لائق ہے۔ اسی لیے خداوند ہم گواہیاں دیتے ہیں، ہم دشمن کے سامنے بتاتے ہیں کہ ہمارا زندہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ ہماری زندگیوں میں جو کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے ساتھ بڑی قدرت والا، طاقت والا، زور والا، مضبوط خدا ہے۔ وہ بہادر مرد کی طرح ہمارے آگے کھڑا ہوتا ہے، وہ جنگی مرد کی طرح ہمارے آگے کھڑا ہے، وہ ہماری طرف سے ہو کے جنگ لڑتا ہے اور وہ کبھی کوئی جنگ نہیں ہارتا۔ اس نے دشمن کے، شیطان کے، لوایتن کے سر کو کچلا ہے، اس کے زور سے ہم بھی ان سارے اسلحوں کو، ان سانپوں کو، ان بچھوں کو یسوع کے نام سے اپنے پاؤں تلے کچلتے ہیں، کیونکہ ہمارے خدا نے طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، زور دیا ہے، اور خداوند ہمارا خدا جھوٹ نہیں بولتا، ہمارا خدا زندہ خدا ہے، اس نے ہمیں اس زور سے، اس طاقت سے بھر دیا ہے۔ ہالےلویا، یس لارڈ خدا خدا، ہم تیرے لوگ تجھے محبت کرتے ہیں خدا خدا، ہم ان ہواؤں میں، ان فضاؤں میں، ان جہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں اعلان کر دیتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا زندہ خدا یسوع مسیح ساری قدرت کے، ساری طاقت کے، ساری عزت کے خداوند خدا لائق ہے، اور کوئی دنیا میں، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر کوئی ایسا کوئی نام نہیں ہے جو عزت رکھتا ہو، جو طاقت رکھتا ہو، جو قوت رکھتا ہو۔ ہمارا زندہ خدا ہی ساری عزت، تعظیم اور قدرت کے اور جلال کے لائق ہے۔ ہم اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اور کوئی بھی خدا ایسا خدا نہیں جس کے سامنے ہم نے اپنے سر کو جھکایا ہو۔ کہیں پہ بھی ہم نے کہیں سجدے کیے ہیں، کہیں کوئی ایسے کام کیے ہیں، کسی کو بڑا قدرت والا مانا ہے، خداوند آج ان کے سارے لنک توڑ دیتی ہوں، کاٹ دیتی ہوں۔ کہیں ہم نے کوئی ایسی مورتیوں کے سامنے سجدے کیے، کسی پیر و فقیروں کے پاس گئے، کسی سیانے ڈاکٹر کے پاس، کسی ایسے خداوند یسوع کے نام سے جو ہمارا یقین تھا، یا ہمارا بہن بھائی ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے، آج ان کے سارے لنک کو کینسل کر دیتی ہوں۔ ہم معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ خداوند ہم انسانوں پہ یا کسی ایسے خداؤں پہ خداوند کوئی بھروسہ نہیں، ہمارے کوئی ان کے ساتھ لنک نہیں ہے۔ ہمارا زندہ خدا کے اوپر ایمان ہے، ہمارا بھروسہ ہمارے خداوند یسوع مسیح پہ ہے، جس کے پاس کل کائنات کا کل اختیار اس کے پاس ہے۔ اور خداوند ہم تجھے عزت اور جلال دیتے ہیں خداوند، ایک ایک کو خداوند یسوع تیرے لہو میں چھپا دیتی ہوں کہ خداوند ہم تیرے لوگ جس طرح انہوں نے مشکلوں میں سے گزرے، پریشانیوں میں سے گزرے، اور خداوند تیرے زور سے، تیری قدرت سے انہوں نے گواہی دی۔ خداوند میرا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم جن مشکلوں میں سے، جن پریشانیوں میں سے گزر رہے ہیں، ہم کچھ دنوں میں اس گواہی کو دیں گے کہ اس وقت، اس مصیبت میں، اس بیماری میں سے خداوند نے ہمیں نجات دی ہے، ہمیں نکالا ہے، اور ہم اپنے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے گواہی دیں گے، اور شیطان کو شرمندہ کریں گے کہ اس مشکل میں سے بھی خداوند جو تھا بڑی قدرت سے، بڑی طاقت سے اس نے ہمیں نکالا ہے، اور دشمن کو جو اس نے ہمیں بند کرنے کی، ہمیں گرانے کی، ہمیں شرمندہ کرنے کی کوشش کی، ہم خدا کے زور سے، اس کی طاقت سے دشمن کو شرمندہ کریں گے، اور گواہی دیں گے کہ ہمارا ہی زندہ خدا جس کے پاس ساری قدرت ہے، یسوع کے نام سے خداوند ہم اس دعا کو بڑے ہی ایمان اور توکل اور بھروسے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ آمین۔ اب ہمارے خداوند کا فضل، اس کی تسلی، اس کا اطمینان ہم سبوں کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتا رہے، جب تک کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح آ نہیں جاتا، ہمیں اپنے ساتھ لے نہیں جاتا، ہمیں اپنے ساتھ اس تخت پہ بٹھا نہیں دیتا، تب تک خداوند کی حضوری، خداوند کا زور، خداوند کا مسا ہمارے اوپر ٹھہرا رہے، یسوع کے نام سے آمین۔ God bless you. Amen. 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 Hallelujah. 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 ذرا نعرہ مارو ہالےلویا پابی جی، ہاں جی Hallelujah. ہالےلویا، Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. ہالےلویا، Praise پریز the گاڈ۔ Lord.